بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 11 برسوں کے دوران ہم نے آپ کے سامنے مختلف ٹاپکس، موضوعات، مختلف شخصیات کے ساتھ پیش کیے، اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ موضوعات جن کا میری، آپ کی، ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان موضوعات پر ریلیونٹ شخصیات جو ہیں ان کی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. آج کا موضوع جو کہ متنوع قسم کی چیزوں کو یہاں پہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا، جن پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. آزاد جموں کشمیر حکومت کے حالیہ اقدامات کا ایک جائزہ، آگے جو بجٹ ایک پیش کیے جانے کا جو ایک امکان ہے، اور اس کے ساتھ الیکشن اپڈیٹس، مختلف چیزیں. NCOC کا وہ لیٹر جو کہ آزاد جموں کشمیر حکومت کو لکھا گیا کہ کورونا کے اس وقت تھرڈ ویو سٹرائک کے پس منظر میں احتیاط کی ضرورت اور الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے، یہ ایک تجویز. اس حوالے سے باتیں ہوں گی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. جو اس وقت آزاد کشمیر میں ایک بہت زیادہ ڈسکس چیز کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے، انہوں نے اپنا جو حالیہ اجلاس تھا اسمبلی کا 27 مئی کو، اس میں انہوں نے جو ایڈاک ملازمین تھے، وہ 1985 کی گورنمنٹ سے لے کے اب تک کے ملازمین تھے، ایک بڑی تعداد تھی، انہیں جو ہے وہ مستقل کیا گیا. اور حکومت کے اس عمل سے جو ہے وہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے. اس وقت بھی کئی نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے، اور بجائے NTS اور PSC کے جو ہے یہ براہ راست کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا گیا ہے، جو کہ میرٹ کی پامالی ہے. تو اس حوالے سے انصار صاحب جو حکومتی موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 7 سے 15 گریڈ تک کے جو ملازمین تھے، 90% جو ملازمین ہیں وہ غیر جریدہ تھے، اور ایک کیونکہ وہ اپنی عمر بھی، ان کی عمر کے ایک ایسے حصے میں کہ وہ دوبارہ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اور یہ اس حکومت کے بھرتی کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ 1985 سے لے کے اب تک تقریباً 7-8 حکومتیں رہی ہیں. تو ان کے دوران مختلف اوقات میں یہ بھرتی کیے گئے، اور یہ ان میں سے جو 5 سال سے زائد جن کی تقرری کو ہوئے تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے حکومت آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. اس قانون کے بعد جو ہے وہ گریڈ 7 سے 15 تک صرف وہی لوگ بھرتی ہو سکیں گے کہ جو NTS کے ذریعے آئیں گے. اس میں سفارش والی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن اس میں جو قابل اعتراض بات انصاری صاحب وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایڈاکزم جو ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور آزاد کشمیر میں 1985 سے لے کے اب تک جو ہے ایڈاک تقرریاں کی گئیں. آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں ہمارے لاکھوں نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، وہ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، انہیں روزگار نہیں ملتا. اور اگر آپ تھوڑا باریک بینی سے دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جو ملازمین کا سب سے زیادہ ملازمین کی جو تعداد ہے وہ آزاد کشمیر کا جو محکمہ تعلیم ہے اس میں، اور خرابیاں بھی اسی میں. کئی طرح کے گوسٹ سکولز، کئی طرح کے ایسے ٹیچرز جنہوں نے ٹھیکے پہ آگے جو ہے وہ ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی شکایات بھی ملتی ہیں. تو اس پہ تنقید کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر انہیں فارغ کر دیا جاتا تو کئی کنبے جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا چولہا جلنا شاید بند ہو جاتا. اس طرح کا بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ایسا کیا کیوں جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انصار صاحب فرض کیا آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، ایک اور شخص ہے اس نے BA کیا ہوا ہے،
اور عموماً گریجویشن جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایم اے والے وہیں رہ گئے اور جو گریجویشن والا ہے اس کا اگر کسی وزیر نے یا وزیر اعظم نے یا کسی بڑی شخصیت نے اگر اناؤنس کیا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ بھرتی کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو سیدھی اک تلفی ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں بڑا یہ آپ لطیف انداز میں ایک تلخ جو حقیقت ہے وہ آپ نے بیان کر دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی نظر بھی وہ خطوط ہو رہے ہیں، وہ رزلٹس ہو رہے ہیں کہ جو بندہ 17 گریڈ میں لگا ہوا ہے وہ این ٹی ایس میں اپیئر ہوا، وہ یہاں پہ پی ایس سی میں کہیں اپیئر ہوا اور اس کے مارکس پاسنگ مارکس بھی نہیں ہیں. اس کی نسبت جس بندے نے ٹاپ کیا ہوا ہے اس بندے کو 7 گریڈ میں یا 6 گریڈ میں آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور جو بندہ فیل ہے اس ٹیسٹ میں وہ 17 گریڈ میں ڈارکزم کے بیس پہ سیاسی فائدہ اٹھا کے جو اس کی وابستگی تھی وہ وہاں پہ آ گیا. یہ تو کھلم کھلا لوگوں کے اندر ایک اس پہ رد عمل آتا ہے. کیا کہتے ہیں یہ انصار صاحب قربہ پروری اور جو ہے نا سیاسی رشوت کی یہ ایک انتہا ہے اور یہ ظلم اور زیادتی ہے ان ہمارے بچوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں. ہماری بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہیں بے روزگار ہیں، وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، ان کی بنیادی طور پہ یہ اور دوسری طرف یہ حالت ہے رائے صاحب کہ آپ کو یہ لوگ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کے لیے میٹرک کی آپ نے جو شرط تھی وہ بھی ختم کر دی. جو قانون ساز اسمبلی کے لیے ممبر بننے کی شرط تھی میٹرک کی، آپ نے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا. وہ بھی عزم نہیں ہوا جو ہے یہ کیا کیا ہے؟ یہ جے کہ حکومت نے مطلب عجیب و غریب سا کام کیا ہے. انصاری صاحب معذرت کے ساتھ یہ لوگ اپنے جو ان کے مفادات ہیں انہیں یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ ووٹ تو اس بنیاد پہ لیتے ہیں اور حکومتیں بنتی ہیں کہ وہ ایک عام جو شہری ہے، ایک غریب طبقے سے تعلق جو رکھتا ہے آدمی، بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ اپنا علاج نہیں کرواتے، کہیں ایسی دائمی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے پڑھ جائیں لکھ جائیں، انہیں روزگار اچھا مل جائے گا، چلو ہمارے جو ہے وہ کل بازو بنیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پڑھے لکھا جو ہے اس کی شنوائی نہیں ہے. یہ سیاسی جو ہے تعلق کی بنیاد پہ، یہ برادری کے بنیاد پہ اور علاقائی بنیاد پہ جو ہے یہ بھرتیاں کی جاتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی غلط پریکٹس ہے اور یہ ایک ایسا موقع ہے جب کہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں لوگوں کو ووٹ دینے سے پہلے یہ میک شور کرنا چاہیے جو بھی جس بھی جماعت کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا جو امیدوار اسمبلی ہے اس حلقے کا، تو وہ اس سے اس بات کی یقینانی انہیں کرنی چاہیے کہ کل کلاں جو ہے وہ آپ میرٹ پہ جو ہے وہ ہمارے جو بچیاں ہیں یا بچے پڑھے لکھے ہیں انہیں جو ہے وہ روزگار فراہم کیا جائے کہ نہ کہ جو ان کے ذاتی عزیز و قارب. اس میں پھر ایک دوسرا پہلو انصار صاحب یہ بھی ہے کہ یہ چلو گریڈ 1 سے 15 تک تو یہ غیر جریدہ ملازمین میں آتے ہیں. یہ گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے کہ 90% جو ہے ہم نے ایسے لوگ ہیں کہ جو وہ گریڈ 1 سے 15 تک تھے. لیکن یہاں ایسی بھی مثالیں ہیں کہ اسی دور حکومت میں جو ہے وہ گریڈ 17 اور 18 میں بھی لوگوں کو جو ہے بغیر پبلک سروس کمیشن پاس کیے بھرتی کیا گیا. اور یہ سیدھی جو ہے یہ وائلیشن ہے اعلیٰ عدلیہ کی جو رولنگ ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ پی ایس سی کے بغیر جو ہے وہ کسی کو بھرتی نہ کیا جائے. لیکن مستقل تعیناتیاں انصاری صاحب ہوئی ہیں محکمہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس میں، اور اسی طرح کچھ دیگر محکمہ جات بھی ہیں. سب سے جو زیادہ نشانہ بنا ہوا ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب محکمہ تعلیم. جس محکمے سے جس تعلیم نے تمام لوگوں کو پروڈیوس کرنا ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، ججز، وکلا، تمام سمجھے کہ اداروں کی ماں ہے، بے شک آپ نے اس ادارے کو پلیوٹ کر کے رکھ دی. ہمارا لٹریسی ریٹ تو الحمدللہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور کئی پڑوسی ممالک سے بھی زائد ہے. لیکن وہ جو ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ جو ایک معیار ہوتا ہے، کوانٹیٹیو گروتھ تو آپ نے دے دی، کوالٹی آپ کی نہیں ہے. کوالٹی جو ہے نا وہ اس معیار آپ نے کمپرومائز کر دیا. جی اب یہاں پہ ہم کچھ اپنے مہمانان سے بات کریں گے اور ان کی جو معتبر رائے ہے، جو ان کے خیالات ہیں، وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے لیں گے. چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر تحریک انصاف کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہمیں جوائن کر چکے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी साहब। चौधरी साहब, ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हालिया जो इक़दामात किए हैं, एडहॉक तकर्रियों को एक उन्होंने कानूनी एक लिफाफा पहना दिया है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि हम जो लोग वो मुलाजमत देने के हक में हैं, लेकिन इस तरह एडहॉक को करना इस स्टेज पे इलेक्शन से पहले ये खासतन एक सियासी रिश्वत के ज़ुमरे में आता है और ये आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के मुतरादिफ है। इसलिए हम ये समझते हैं जिस तरह फारूक हैदर साहब ने, चूँकि वो खुद करप्शन की और धांधली की पैदावार हैं, वो कश्मीर कौंसिल के अरबों रुपये से इक़्तिदार में आए थे, जबकि हमारी तो ना कश्मीर कौंसिल है ना कुछ और है। हम तो शफाफ इंतखाबात में जा रहे हैं और वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये धांधली करेंगे, जबकि हमारा ना तो ये मोटो है, ना खान साहब का विजन है, ना ही हमारे पास कोई ऐसे वसाइल हैं जिससे वो धांधली हो सकती है। लेकिन फारूक हैदर साहब जो इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग है वो कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 माह में बेशुमार सड़कें दी, बेशुमार फजूल किस्म की असामियाँ भी दी और उन्होंने मुख्तलिफ जो दीगर लोगों को वो ब्राइब करने का तरीकाकार था वो भी इस्तेमाल किया, जबकि वफाकी हुकूमत ने बड़ी फराखदिलाना तौर पे इनको वो सारा बजट देते रहे। आखिरी भी जो किस्त है वो भी दे दी ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों के काम ना रुकें, लेकिन फारूक हैदर साहब उसे इलेक्शन के नुक्ता नज़र से लगाते रहे और ये भी जो उन्होंने किया ये भी इलेक्शन के नुक्ता नज़र से है और ख़ुद जो एडहॉक लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं उन्होंने। जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, इस वक्त एक और चीज़ जो कि इंसानी सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगियों के लिए बड़ी अहम है, NCOC ने एक तजवीज़ बना के भेजी कि इलेक्शंस जो हैं इसके दौरान कोरोना जो है ये स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अमूमन बैरून मुल्क से भी बहुत से ओवरसीज़ हमारे बहन भाई आते हैं वोट डालने के लिए भी और हिस्सा लेने के लिए भी, कैंपेन करने के लिए भी, तो उसको एक और रंग दे दिया गया। इस हवाले से आप सर क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मेरा ख्याल इलेक्शन तो होने चाहिए और उसमें बड़ी बात यह है कि हमारा आईनी तौर पे हम 25 जुलाई से आगे जा नहीं सकते। उसके बाद फिर हुकूमत, असेंबली, सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कोविड का होना चाहिए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो उसके लिए SOPs वगैरह कोई करें और तमाम सियासी जमातों को भी जिम्मेदाराना तौर पे जो SOPs हैं वो फॉलो करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी, दीगर जमातों के कारकुनान को भी, कायदीन को भी SOPs करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन इस तरह मुलतवी नहीं होनी चाहिए, ना ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी इस तरह हुआ है और फिर ये भारत को भी एक मौका फराहम करने वाली बात है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, यहाँ पर सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे बात करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, अभी जो हालिया इडहाक तकर्रियों के हवाले से कानून साजी की है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर के लाखों नौजवान जो हैं उनकी हक तलफी हुई है, वो इस वक्त सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं और इसमें महकमा लोकल गवर्नमेंट में ग्रेड 17 और 18 में भी जो है वो भर्ती किए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास करके। तो ये जो नौजवान एहतजाज कर रहे हैं उनकी दिलजोई के लिए तहरीक इंसाफ क्या प्रोग्राम रखती है? देखिए जी, मैं उन हमदर्दी का इजहार करता हूँ जिन लोगों की तलफी हुई है। दूसरा, मैं वो आगे आपके कोलीग को बता रहा था कि ये उन्होंने खासतन इंतखाबी वो धांधली की है और उन्होंने वो पूरा वो 3 माह से करते आ रहे हैं और इल्ज़ाम वो हम पे लगा रहे हैं कि ये धांधली करेंगे। तो ये उनका बड़ा एक कंट्राडिक्टरी सा एटीट्यूड है और लेकिन अवाम उनको, एक तो हम भी इस पे उसके उनके सारे कामों की मजम्मत करते हैं, दूसरा ये है कि अवाम वोट की पर्ची के जरिए इनके जितने गलत काम है ये जो तकरीयों का मामला है, वोट के पर्ची के जरिए इनको इंशाल्लाह शिकस्त फाज देगा, ये साबित करेंगे कि ये इन्होंने गलत काम किया। इसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, अभी ज़ाहिर है जून का महीना ये स्टार्ट हो चुका है, बजट जो है ये भी कोई सुनने में आ रहा है कि ये पास करवाएगी हुकूमत और बजट में ये होता है कि वो किसी चीज़ का संगे बुनियाद रख दिया जाता है, स्कीमें तकसीम कर दी जाती हैं
اور وہ پھر اگلی حکومت کے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کا وائز اوپینین کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ زیادہ تر حکومت کا نہیں ہوتا، وہ ظاہر فنانس والے سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ساری ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی ہے. میں خود بھی پرائم منسٹر رہا اور اسی طرح میرا بھی جولائی میں الیکشن تھا، اور وہ اختیارات پھر شیڈول آنے کے بعد وزیر اعظم کے اختیارات ویسے بھی روایتاً محدود ہو جاتے ہیں. پھر مینلی چیف الیکشن کمشنر اور چیف سیکرٹری وغیرہ کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایشو بنے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے کھل کے چند ایک باتیں یہاں پہ کی ہیں. جی انصر صاحب، اس میں جو بجٹ کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا، عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی بھی حکومت اپنا آخری بجٹ پیش کرتی ہے تو یہ در حقیقت جس طرح آری ہوئی افواج جب وہ پیچھے ہٹتی ہیں تو وہ دوسرے اپنے مخالف جو افواج ہوتی ہیں ان کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دیتی ہیں کہ جب وہ ان کا کوئی تعاقب کرتا ہے تو وہ بارودی سرنگوں کا جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے اور اس میں اسے نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح یہ ایک غلط روایت ہمارے ہاں ہے کہ جو بھی جانے والی حکومت ہے اپنی آخری بجٹ میں نہ تو کوئی وہ فنڈز لوکیٹ ہوتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ جو ہے نا وہ زمین اور آسمان کو ملانے والے آبائی منصوبوں کا اعلان کر دیتے ہیں. اور جب نئی حکومت الفٹ آتی ہے تو ایک تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، فنڈز نہیں ہوتے، کوئی پلاننگ نہیں کی گئی ہوتی، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب وہی حکمران جماعت جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو پھر وہ واویلا کرتی ہے. اگر وہ مجبوراً وہ اس بجٹ کے اوپر کام بھی کریں تو وہ کہتے ہیں یہ جی ہمارے منصوبے ہیں، یہ ان پہ ان کا اب یہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اب ان کے یہ افتتاح کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں الیکشن جیتنے کے. لیکن حالانکہ بیرسٹر صاحب نے بتا دیا، چونکہ خود بھی پرائم منسٹر بتاتے ہیں، مطلب رہے ہیں کہ الیکشن شیڈول جب اناؤنس ہو گیا ہے تو اس میں اب چیف سیکرٹری صاحب کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جو اسکیم ہے نہ تو اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دیگر کام ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے کیا؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. یہ اناؤنس ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر بجٹ جو ہے یہ الیکشن اناؤنس ہونے سے اگر پہلے اجلاس ہوتا ہے تو وہ بجٹ اجلاس میں اس طرح کی اپنے الیکشن مہم میں پھر وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ منصوبہ دے دیا، ہم نے یہ منصوبہ دے دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رائے صاحب یہ جو فرما رہے ہیں آپ کہ ایک ہی منصوبے کے اوپر بہت سے لوگ 1 بائی 1 تختیاں لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں انصر صاحب کتنے افسوس کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایسے منصوبے جو نہ تو اس حکومت سے مکمل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے فنڈز لوکیٹ ہیں، محض جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے جو ختم نہیں ہونے میں آ رہی. اور چچا غالب کا شعر یاد آ گیا کہ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. یہ مجھے تو یاد آ جاتا ہے چک ریام برج، مجھے یاد آ جاتا ہے ذیلی کنبا جات منگلا ڈیم متاثرین کا ایشو، مجھے یاد آ جاتے ہیں یہ میرپور کے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم، یہاں پہ جو دیگر بڑے بڑے منصوبہ جات تھے یہ حکومت آنے سے پہلے، جن میں گیس کا بھی مسئلہ تھا، شاید کہ کہا گیا تھا کہ نیو میرپور سٹی کو گیس دی جائے گی. سری نگر کی چلیں باتیں چھوڑ دیتے ہیں، مظفر آباد تک کی باتیں ہوئی تھیں، ساری چیزیں بیچ میں رہ گئیں. ٹرپل ایم روٹ کی بات ہوئی تھی، موٹر وے کی، سی پیک کے انڈسٹریل زون کی بات ہوئی تھی. تو کافی ساری چیزیں تو رائے صاحب خواب ہی بنی رہ گئی، فضا میں ہی ہیں. انصر صاحب آپ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کسی بھی حکومت کے جو آخری 6 ماہ ہوتے ہیں اس میں کسی بھی حکومت کو جو ہے وہ کسی بھی منصوبے کا نہ ہی اعلان کرنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھنا چاہیے. لیکن عملی طور پہ کیا ہوتا ہے انصاری صاحب کہ ایک ہی منصوبے کے جو ہے وہ انتہائی ڈیٹائی کے ساتھ جو ہے وہ کئی مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، اور پھر ایسے جو سنگ بنیاد ہیں انصار صاحب پھر وہ تختیاں پاؤں میں عوام کے ہم نے وہ روند کے گزر جاتے ہیں. ان کا پھر کیونکہ ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، محض جو ہے وہ ووٹ کے لیے جو ہے یا وقتی فائدے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو یہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب سے آپ نے پوچھا کہ مطلب آپ کیا کریں گے لوگوں کی اشک شوئی کے لیے، جو نوجوان اس چیز سے یہ ایڈھاک تقرریوں کی جو مستقلی کے حکومتی اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، تو اس کے قانونی کیا بنتے ہیں؟ کیا تمام جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں یا آئندہ جو لوگ آئیں گے حکومت میں،
کیا اس پہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں؟ انصار صاحب یہ دنوں کی بات آپ دیکھیں گے کہ یقیناً کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جو ہے لوگ جائیں گے, اور ہماری آزاد کشمیر عدلیہ آزاد ہے وہ اس پہ, کیونکہ یہ جو انہوں نے گریڈ 17 اور 18 میں اسپیشلی جو لوگ بھرتی کیے ہیں پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے, یہ تو سیدھی جنید انصار صاحب عدلیہ جو اعلیٰ عدلیہ اس کی رولنگ ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہے, یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں یقیناً جو لوگ ہیں وہ جائیں گے عدالت میں اور انہیں انصاف اور عدالت سے انصاف ملنے کا امکان ہے یقیناً جی, یقیناً. اور عدالت ظاہر ہے کہ معزز عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی, جی اگر وہ فیصلہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف آیا تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے کافی بڑا یہ ایک پرابلم بنے گا, سیٹ بیک ہوگا. اور دوسرا انصار صاحب دیکھیں کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اقدار کو حق ملا ہے, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اقدار کی حق تلفی ہوئی ہے. تو یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے ہمارے بیٹیاں اور بیٹے جو پڑھے لکھے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ, میرٹ کا یہ پامال کیا گیا میرٹ کو, یہ اس طرح سے یہ ایکسرسائز اب ختم ہو جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے اس چیز کی بات کر لی. اب ہم چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے البتہ یہ چیز کیٹیگریکلی کہہ دی ہے کہ جولائی میں جو الیکشن ہیں یہ این سی او سی کے رکے کی روشنی میں ان کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا, اس سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اور اس کا کوئی اور حل ہونا چاہیے, ایس او پیز پہ عمل کیا جانا چاہیے, دیگر کام ہونے چاہیے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے, جس طرح بھی بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں, حکومت ہے, آزاد کشمیر جماعت اسلامی ہے, مسلم کانفرنس ہے, JUI ہے, تمام جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ بر وقت جو ہے انتخابات ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہیے کہ متعلقہ ادارے ہیں, جو متعلقہ سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں میں سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی قابل قبول حل نکال لینا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور ایون حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر آپس میں کلوز رابطے میں آ سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکالیں. نکالا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے بڑھ کے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں. اگر اس فیصلے سے پہلے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں, اگر انہیں اعتماد میں لے دیا جاتا تو شاید یہ ایشو نہ ہوتا. اور اب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ مل بیٹھ معاملے کا حل نکال کے جائے. جی چلتے ہیں جی اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی گفتگو کے بعد ایک انتہائی اہم شخصیت, ممبر قانون ساز اسمبلی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ حسن خالد ابراہیم خان صاحب جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب, آپ کے والد محترم نے بھی ایک دور میں ایڈھاک جو تقرریاں کی گئی تھیں ایک کمیشن کے تحت سخت سٹینڈ لیا تھا, اسمبلی کی سیٹ بھی چھوڑ دی تھی اور بہت لمبا انہوں نے احتجاج کر کے آزاد کشمیر میں میرٹ کی بحالی کے لیے کردار ادا کیا تھا. اب جو آزاد کشمیر حکومت نے یہاں پر جو فیصلہ کیا ہے ایڈھاک ملازمین کو مستقل کرنے کا, سب سے پہلے میں آپ کا وائز کومنٹ چاہوں گا اس پہ. میں ممبر تھا جی اس سلیکٹ کمیٹی کا, اور واحد ایک میرا کافی نوٹ ہے اس پہ, اور وہ بھی پبلک ہے, وہ ساروں کے سامنے ہے. تو ہم کیونکہ صدا خالد ابراہیم خان صاحب کمیشن لے کے آگے چل رہے ہیں, تو میرٹ کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور اب یہ انشاءاللہ تحریک لے کے ہم چلیں گے. میں کل بھی پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں. یہ انہوں نے سراسر زیادتی کی ہے اور کیا انہوں نے تاکہ ان کو یہ آنے والے الیکشنز کے اندر جو ہے کوئی ایسا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ اس میں کہیں پہ بھی میرٹ شامل نہیں ہے, کہیں پہ بھی آئین و قانون کی بالادستی شامل نہیں ہے. تو یہ سارا اس سے ہٹ کے یہ ایک عمل لے کے آئے, تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ریورس بھی ہوگا اور ہم اس کے لیے ہر دم جو ہے وہ جدوجہد کریں گے. جی جناب حسن خالد ابراہیم خان صاحب, چونکہ آپ کے والد مرحوم خالد ابراہیم خان صاحب جن کو مرحوم کہتے ہوئے میرا اب بھی دل دکھتا ہے, یقین نہیں آتا کہ اتنی نفیس شخصیت اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون, ہر انسان جو دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کچھ بجٹ کا اناؤنسمنٹ بھی ہم سن رہے ہیں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حکومت جا رہی ہوتی ہے وہ
جاتے جاتے کافی ساری ایسے اعلانات کر جاتی ہے کہ جن پر عمل درآمد آگے کئی حکومتیں آ کے ایک تختی کے اوپر 2 3 4 5 تختیاں لگ جاتی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے؟ نہیں جی، اگر کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں ہو سکتی تو وہ کرنی نہیں چاہیے. اس میں اچھی بات یہ ہے پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لوگ بھی ہمارے نہیں سیکھتے ہیں، پیشن ہی بہت ہوتا ہے لوگوں کو آگے چلانے کے لیے. تو یہ جتنی ابھی اعلان آتا ہے، کوئی اسکول کر رہے ہیں، کوئی کالج کر رہے ہیں، کوئی سڑک کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو لوگوں کو اور جو انہوں نے این ٹی ایس کا ایک اچھا عمل لے کے آئے، جو میں سمجھتا تھا اس حکومت کا بہترین عمل تھا، اس پہ بھی آج پانی پھیر کے یہ جا رہے ہیں. آگے آنے والوں کو پھر واپس تھرڈ ٹیسٹنگ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ 2 نمبری ہے، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، کہ کسی چیز پہ یہ کھڑے ہونے والی نہیں ہے. پا رہے اور نہیں سیکھ پا رہے تو یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں. جناب حسن خالد ابراہیم خان صاحب، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں آپ. یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے گفتگو کریں گے. صدر حسن خالد ابراہیم صاحب، ابھی جو آزاد کشمیر میں جس طرح سے اڈھاک لوگوں کو مستقل کیا گیا ہے، اس سے اس وقت لاکھوں نوجوان جو ہیں آزاد کشمیر میں ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، اور کئی جگہوں پہ جو ہیں وہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. تو کیا کوئی آئینی طور پہ بھی آپ، کیونکہ اس میں گریڈ 17 اور گریڈ 18 کی جو پوسٹیں تھیں، پی ایس سی کو بائی پاس کر کے اسپیشلی محکمہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تقرریاں کی گئی ہیں. عدالت میں اس غلط فیصلے کو عدالت میں اس کو لے کے جائیں گے، نہیں لے کے جائیں گے جناب. اس میں کہ ہم کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی طور پہ جو ہے چیز کو لے کے چلتے ہیں. خالد صاحب کی ہمیشہ جدوجہد جو ہے وہ سیاسی رہی ہے، وہ گراؤنڈ پہ لے کے چلتے تھے. ہاں، بہت کم ایسا کوئی انہوں نے کسی اور ادارے کا بھی سہارا لیا ہوگا. تو کیونکہ یہ سیاسی عمل ہم اس کو لے کے چلے، انڈیویجل جانا چاہتا ہے کورٹ کے اندر. وہ موسٹ ویلکم 92 میں بھی جو خالد صاحب نے تحریک چلائی تھی جس پہ وہ سیٹ ریزائن کر کے باہر آئے تھے، وہ بھی جماعت کی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کیس نہیں کیا گیا تھا، وہ انڈیویجلی کسی اور نے کیا تھا جس کا یہ رزلٹ آیا تھا. تو بہت سارے لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں کورٹ میں بھی جانے کے لیے. تو ہم اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لے کے چلیں گے. اچھا، یہاں پہ جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، ایک دو باتیں میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی الیکشن اپڈیٹ کا بھی ہم ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کی جماعت جو ہے کیا کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد کی طرف جا سکتی ہے؟ آپ اکیلے الیکشن میں جائیں گے؟ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ کیا آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے جو آپ پبلک کرنا چاہتے ہیں؟ خفیہ منصوبہ بندی بے شک مت بتائیں آپ. جناب، سیاست میں کوئی بھی دروازہ جو ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا. فی الحال ہم 21 سے 22 سڑکوں کے اوپر اپنے ٹکٹ جاری کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اپنی جو تیاری ہے وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور جو راولا کوٹ کی 2 سیٹیں ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ، مطلب ٹاک آف دا ٹاؤن ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ شاید سردار یعقوب خان صاحب کو کچھ مدد کرنے کے لیے کچھ سیاسی جماعتیں اندرون خانہ کوئی کھچڑی پکا رہی ہیں. اس پہ کمنٹ کریں گے آپ کچھ؟ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سیٹ ہمارے پاس ہے وہاں پہ. تو آبویسلی جتنی بھی اپوزنگ پارٹیز ہیں وہ ہمارے خلاف بھی الائنس بنائیں گے جی. تو انشاءاللہ خیر کرے گا. ہم پہلے بھی فیس کرتے رہے تو پھر سے فیس کریں گے، کوئی وہ پریشانی والی بات. غازی ملت بانی صدر آزاد کشمیر کے پوتے ہیں آپ، سردار ابراہیم خان مرحوم کے. اسی طرح سردار خالد ابراہیم مرحوم کے آپ بیٹے ہیں. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. میسج یہی ہے کہ جی ہم تحریک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جلدی میں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلیں. ہمارے پاس لانگ ٹرم پالیسی کی کمی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کشمیر کی تحریک کے اوپر جی، اور چیزوں کو اس طرح ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آگے جانے کی ضرورت ہے. جناب سردار حسن خالد ابراہیم صاحب، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو. جنید انصاری صاحب، اس میں ایک کیونکہ ہمیشہ سردار خالد ابراہیم خان جو تھے مرحوم، انہوں نے ہمیشہ جمہوری رویہ اپنایا، انہوں نے ہمیشہ قانونی رویہ اپنایا، عدالتوں میں وہ انہوں نے دستک دی. کہیں اگر کوئی ناانصافی ہوتی تھی تو اب بھی یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ جو اڈاک تقرریاں ہوئی ہیں
جو نوجوانوں کا یہاں پہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے بے روزگار نوجوانوں کی، تو اس سلسلے میں یہ کورٹ میں رٹ دائر کرنے جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. قانونی طریقہ اور جمہوری طریقہ یہ انسان کو اپنانا چاہیے، اور یہ اپنے عظیم والد اور عظیم دادا جو ہیں ان کی طرح اسی ڈائریکشن پہ یہ چل رہے ہیں. تو یقیناً جو ہے یہ قابل ستائش بات ہے. اور یہ جو ایک یہاں پہ کلچر رواج پا چکا ہے کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ سیاسی اپنے فائدے کے لیے یا وقتی فائدے کے لیے، قربہ پروری کے لیے جس طرح سے اڈاق تقرریاں کرتی ہے، اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، جس سے نوجوانوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ایک نازک سی چیز ہے رائے صاحب، مجھے ذرا اس کی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں گے. جی حسن ابراہیم خان صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم اس حوالے سے خالد ابراہیم صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک سیاسی جو ہے جد و جہد کرتے تھے. قانونی جد و جہد اپنی جگہ پہ. یہ قانونی جد و جہد اور سیاسی جد و جہد میں فرق ذرا مجھے سمجھا دیں گے میرے سننے والے. اس میں تو ویری سمپل سی بات ہے جی. جو سیاسی جد و جہد ہے وہ ایک پبلک میں شعور اجاگر کیا جاتا ہے، لوگوں کو ریلائز کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. اس کے لیے اٹھیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمیں مضبوط کریں، ہمیں اسمبلی میں بھیجیں، وہاں ہم آپ کے حق کے لیے بات کریں گے. تو جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی غلط فیصلے اور کسی غیر قانونی اقدام کے خلاف آپ عدلیہ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ قانونی راستہ. جی، قانونی راستہ. اچھا، تو یہ دونوں راستے انہوں نے. اور سیاسی جدوجہد یہ ہے کہ پبلک میں جائیں، لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں اور انہیں اویئر دیں کہ یہ پرامن انداز میں. یہ تو جمہوری جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں، اور اسی اصولوں پہ ان کے جو دادا محترم تھے سردار ابراہیم خان صاحب، سردار خالد ابراہیم خان، انہوں نے بھی ساری زندگی یہی جدوجہد کی ہے. یہاں پہ جی اب ہم اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے موضوعات کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے. جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی شخصیت سردار یاسر الیاس صاحب شامل ہیں. سردار یاسر الیاس صاحب، آزاد جموں کشمیر میں ایک تو سرکاری نوکریوں کے اندر گنجائش نہیں رہی کہ لوگوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے آزاد کشمیر میں ان امپلائمنٹ کو ہم ختم کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ جابس میں آپ کی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ جو ہے وہ لمٹ ہوتی ہے. چاہے وہ AJ کی ہم بات کریں یا پاکستان کی بات کریں، تو سب سے پہلے میری یوتھ سے اور اپنی آنے والی جنریشن ریکویسٹ ہوگی کہ ڈونٹ لک فار گورنمنٹ جاب. سیکنڈلی، ہم جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر فوکس کریں تاکہ آپ کریئرز وہ ان کو بتائیں اپنی یوتھ کو جس میں ان کی اسپیشلٹی ہو یا جس میں وہ پیشنیٹ ہو. آپ صرف اس فیلڈ میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں جس فیلڈ میں آپ کو پیشن ہو یا آپ کی اسٹرینتھ ہو، کو اسٹرینتھ. اور اس کے علاوہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جاب سیکرز نہ بنیں، آپ لوگ جاب کریٹرز بنیں. آپ انٹرپرینورشپ پہ فوکس کریں. آپ کوشش کریں کہ اس انڈسٹری میں جو پاکستان کی انڈسٹری ہے، AJ کی انڈسٹری، یہاں پہ بہت روم ہے گروتھ کے لیے. اگر ورلڈ وائڈ مارکیٹ آپ دیکھیں، کئی ایسے انوویٹو آئیڈیاز ہیں جن کو ہمیں ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو طرح کی انوویشنز ہوتی ہیں، ایک آپ کی ہوتی ہے انکریمنٹل، ایک آپ کی ہوتی ہے بریک تھرو. پاکستان میں انکریمنٹل انوویشن آپ یوز کریں جس میں آپ صرف ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو ری امپلیمنٹ کریں آپ کی مارکیٹ میں. آپ ای کامرس دیکھیں، ای کامرس میں کتنا اسکوپ ہے. ایگرو میں آپ دیکھیں آپ کتنا اسکوپ ہے. AJ کے اندر ہم ایگرو کے اوپر بالکل کام نہیں کر رہے، ای کامرس کے اوپر بالکل کام نہیں کر رہے. So these are very basics. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنی یوتھ ہے اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ ڈونٹ گو فار گورنمنٹ جاب. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو آپ بالکل ہوپلیس ہیں. اور آپ ان ایریاز میں فوکس کریں جس میں آپ کا ٹیلنٹ ہے. جیسے کہ کوئی بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ اس کو انجینئر بنا رہے ہیں، کوئی بچہ ایئر فورس میں جانا چاہتا ہے آپ کو بزنس کروا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو کریکولمس ہیں، اپنے پروگرامس ہیں، ان کو کریئر کاؤنسلنگ کے تھرو ڈیوائز کرنا چاہیے بیسڈ آن دا کور اسٹرینتھ آف دا اسٹوڈنٹ. اور سیکنڈلی جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس پہ ہم فیمیل والے سیکٹر پر فوکس کریں کہ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے AJ کے اندر وہ فیمیل میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت ہائی ہے. ان کو ہم اپورچونیٹیز دیں کہ وہ بزنس کے سیکٹر میں آئیں، جابس کے سیکٹر میں وہ بھی آج کام کریں، ایکول امپلائمنٹ اپورچونیٹیز کو دیں. یہی بہتری ہوگی اور یوتھ اسی کی پروفیشنل کرے گا. جناب سردار یاسر الیاس صاحب، آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں اور آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ کے بھائی سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ
मुआवन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के, आज़ाद कश्मीर PTI के वो बड़े लीडर भी हैं। आप क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एडहॉकिज़म और सरकारी पोस्टों के ऊपर लोगों को सिर्फ वही एक जॉब की तरफ नज़र रखना, क्या ये एक सेहतमंद रुझान है, या यहाँ पे हमें ये जो आपने जिस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जो कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपने ये बताई हैं, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और जॉब प्रोवाइडर बना जाए, ना कि जॉब के लिए अप्लाई करने वाला बंदा बना जाए? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह की इंडस्ट्री हमारी इवॉल्व कर रही है पाकिस्तान में, ये इंडस्ट्री आपकी यही अपॉर्चुनिटीज कश्मीर में भी एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली अगर हम टूरिज्म को देखें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट देखें, रेस्टोरेंट्स देखें, थीम पार्क की बात करें, रिजोर्ट्स की बात करें, तो अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन अगर जाते हैं एक जगह में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके साथ बेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन एक हर्ड कॉन्सेप्ट की तरह ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे एक जाता है वहाँ दूसरे उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, नेचुरली वी फॉलो वन अनदर। मैं समझ रहा हूँ कि सरदार साहब की जो जैसे पोर्टफोलियोज के साथ सरदार साहब की जो एक्सपोजर है उस तरह के साथ उनके कई एफिलिएट्स हैं, कई लोगों के साथ वो बिजनेस करते हैं जिनके साथ वो पर्सनली 1-to-1 के लिएजॉन है। वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह के लोगों को लेके आएंगे एटीके के अंदर तो आपको टू एसेंस जो है तब्दीली का नजर आएगा, जिसमें हम मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को वहाँ ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है कश्मीर की वो हमारी इनएक्सपेंसिव है। जो बेसिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, और टैक्स के हमारे पास बड़े इंसेंटिव्स हैं एटीके के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए गवर्नमेंट से, देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, हमें गवर्नमेंट को डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। जनाब सरदार यासर इलियास साहब, यहाँ पर सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। सरदार साहब, हमारे आज़ाद कश्मीर में ये छोटा सा खिता है और इसमें 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो फारग होकर हर साल जो है वो डिग्रियाँ लेकर निकलते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं आज़ाद कश्मीर में, मुतअद्दिद कॉलेजेस हैं। तो ये क्योंकि हुकूमत के बस की बात ही नहीं है किसी भी हुकूमत के कि वो तमाम उन बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिला सके, तो ये प्लीज़ कोई हमारे यूथ को कोई सजेशन बताएं कि वो ताकि अपनी सिमत दुरुस्त करें और कोई इस तरह की जो है वो एजुकेशन हासिल करें मार्केट जॉब में जिसकी ज़रूरत भी हो। यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है, कोई डॉक्टर बनना है तो पूरी फैमिली उसी के पीछे चल पड़ती है, कोई इंजीनियरिंग करनी है उसी के पीछे, आगे देखते नहीं कि इस चीज़ की आगे डिमांड भी है या नहीं है। इस हवाले से प्लीज़ हमारे नौजवानों को कुछ बताएं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यही मैंने एक बात की कि जो करिकुलम्स हमारे बने हुए हैं इंस्टीट्यूट के अंदर वो लिमिटेड हैं, और वो जो इस साल हम समर कॉमर्स के थ्रू इंडस्ट्री की एक्टिविया की लिंकेज करवा रहे हैं, हमने इनको मल्टीपल फॉरम्स पे जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी इनके साथ इंस्पेक्शन करवाएं, और जो इंडस्ट्रीज हमारी हैं इसमें फार्मा है, स्टील है, टेक्सटाइल है, एग्रो है, हमारे पास IT है, इनकी इंटरेक्शन रेगुलर होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद, ताकि उनको हम बता सकें अगले 2 साल में किन सेक्टर्स में स्कोप है। फाइनेंस की हम फॉर एग्जाम्पल बात कर लें तो ये हमारे बेसिक है कि हम सिर्फ बात करते हैं डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स, या हम पुलिस आर्मी की बात करते हैं। हालांकि अब जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, सब डिविजन बहुत क्रिएट हो चुकी हैं, फील्ड्स बहुत क्रिएट हुई हैं, बल्कि आप समझें कि IT के अंदर इतना कोई 50 डिफरेंट तरह की स्पेशलिटीज हो, और सिमिलर विद इंजीनियरिंग इज वेल, आपके बहुत सारे सेक्टर्स जो है जो इवॉल्व हो चुके हैं। तो इसकी जो ब्रिज करने का तरीक़ेकार है कि आप जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, रेलेवेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, रेलेवेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनकी रेगुलर इंटरेक्शन और सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि हम अगले 1.5 साल बाद जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो हम आपको इमीडिएटली इस इंडस्ट्री के साथ लिंक करवा के आपकी इंटर्नशिप करवाएंगे 6 मंथ्स की, और इंटर्नशिप के बाद आप फुल टाइम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एक चीज़ और बहुत जरूरी है, मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि आप लोग सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम्स ना करें। ये आज के ज़माने के डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। आपने जो भी कोर्स करना है तो आप 4 ईयर 5 ईयर प्रोग्राम्स करें, जो आपके बैचलर्स हैं उसके बाद मास्टर्स करें, लेकिन इंटर्नशिप लाजमी करें कंपनीज में, तो आपको 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और आप समझें कि आपको शायद 1 साल के बराबर होगा जो आप एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब सरदार यासर इलियास साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में कीमती वक्त देने का, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, एक समझिए कि ऐसी शख्सियत जो कि डायरेक्टली जॉब इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, उनसे प्रोफेशनल ओपिनियन भी हमने ले लिया कि ये जो सरकारी नौकरियां, एडहॉकिज़म, ज़िंदगी सारी बस एक वो नौकरी हासिल कर ली और आपका फिर वजीफ़ा लग गया, उसकी निस्बत जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं वो अमूमन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाती हैं, वो दूसरों को जॉब प्रोवाइड करने की तरफ जाती हैं। इस पे इन्होंने जो ओपिनियन दी है, आपके सवाल का भी बड़ा रेलेवेंट जवाब दिया, क्या कहते हैं? जी अंसार साहब, बड़ी अच्छी बातें की हैं जनाब सरदार यासर इलियास साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं आप।
آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان ایک وقت تھا تو کوئی بچوں سے کوشچن کرتا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ کہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پاک فوج میں جاؤں گا. تو انصاری صاحب وہ ایک وقت تھا، آج وہ وقت نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں، وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں گولز ہونے چاہیے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. پھر آپ کو مارکیٹ جا پہلے دیکھیں کہ کس سبجیکٹ میں ایجوکیشن ہم حاصل کریں اور اس کی آگے ڈیمانڈ بھی ہو جا مارکیٹ میں. ایک چھوٹا سا ہمارا خطہ ہے، ڈاکٹر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، مریض کم ہے، ڈاکٹر لگتا ہے کہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور ابھی مزید ہر سال جو ہے وہ ڈگریاں لے کے اسی طرح جو ہے وہ انجینئرز ہیں. لیکن دیکھیں کہ آج آئی ٹی کا دور ہے، آج یہاں پہ جو ہماری انڈسٹری دن بدن ڈیڈ ہو رہی ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ سٹرانگ بنیادوں پہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، بجائے پلازے اور کوٹھیاں بنانے کے. جو ہے یہاں پہ اگر انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دیا جائے. پھر چھوٹی سطح پہ میں برطانیہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں شہر، وہاں کا ایک لیسٹر شہر ہے، وہاں پہ انڈین گجرات کے بہت سارے لوگ ہیں. یقین کریں انصاری صاحب انہوں نے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، وہ چیزیں تیار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں دے رہے ہیں، ان کے بچے بھی، پوری فیملیاں اس میں انوالو ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور مارکیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح کی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کم تعلیم یافتہ نوجوان ہوتے ہیں، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اونر انہیں سکھانا چاہیے. بزنس میں بے شمار بزنس کے مواقع ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس پہ نہ صرف اس طرح سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پھر جو بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں ان پہ جو ایک اضافی بوجھ ہوتا ہے وہ، اور یہ جو ابھی ڈاک تقرریاں ہوئی ہیں، اس سے تو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے راستے ہی بند ہو گئے. کیونکہ ایک آدمی 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوتا ہے تو بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ گھر بیٹھے انتظار ہی کرتے رہیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انصار صاحب، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ تھوڑے سے جو الیکشن اپڈیٹس ہیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا 3 منٹ میں ذرا ایک ان کو گو تھرو آپ کر دیں کہ اس ہفتے میں کیا کیا الیکشن اپڈیٹس ہوئی ہیں، کوئی ٹکٹیں شکٹیں بانٹی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. جی انصار صاحب، یہ اس میں سب سے تو بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ 4-5 ممبران اسمبلی جو ہیں، اور اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے جو ہے ایک وزیر اور ایک ممبر اسمبلی ہیں وہ شامل ہوئے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب قرآن پہ کہتے ہیں کہ جب علف اٹھایا گیا کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا، تو وہاں بھی جو ہیں وہ ایک صاحب انہوں نے دعا کروائی کہ ہمیں جو ہے وہ استقامت، اور ہم نہیں جائیں گے کسی جماعت میں. بخاری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی پیر صاحب کا. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے سربراہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سردار صاحب، کیا کہتے ہیں اس وقت ہم جو الیکشن اپڈیٹس پہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ کومنٹ کریں گے آگے چل کے کوئی نئے اتحاد، مسلم کانفرنس کی پالیسی، جو بھی بات آپ یہاں پہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں پلیز ہمارے سامعین سے مخاطب آپ ہو کے کر سکتے ہیں؟ جی انصاری صاحب بہت شکریہ. ایک ہے تو انتخابات کی بات ہے، انتخابات کا معاملہ آئینی معاملہ ہے، اور پاکستان نے جو خط لکھا ہے وہ خط انہوں نے ایک وبائی مرض کے خطرے کے پیش نظر لکھا ہے، اور یہ ایسا اقدام ہے کہ جو سارے ملک میں مختلف اوقات بھی کیا جاتا ہے. اب دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آئینی طور پر اس میں وقت آگے بڑھایا جا سکتا ہے. کہ دو باتیں انصاری صاحب، ایک یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا سروے کوئی ایسا ہو کہ خدا نخواستہ آزادی میں تو خطرناک یہ وبائی مرض بڑھنے والی ہے، کورونا بڑھنے والا ہے، تیز کے پھیلنے والا ہے، اس کی روک تھام وہ بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین کو کسی طرح بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی ضرورت ہوگی تو اس کو پھر آئینی ترمیم کے ذریعے پورا کیا جائے گا. جب اگر آئینی ترمیم کی بات آئے گی تو اس میں دو بات بہت ضروری ہے، بڑی بنیادی ہے. ایک یہ ہے کہ بلکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق عبداللہ خان صاحب محترم کا فون بھی آیا تھا، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ایڈوائزر سے، اپنی انتظامیہ سے، اپنے کیبنٹ کے ساتھیوں سے مشورہ کریں کہ اس میں کوئی ایسی پوزیشن لینا. یہ سمپل معاملہ نہیں ہے. مثلا فرض کریں کہ الیکشن کی ڈیٹ آگے ہوتی بھی ہے مہینے 2 مہینے تو ممکن ہے ہو سکے، لیکن آزاد کشمیر اسمبلی کا کوئی ایکٹ آزاد کشمیر کی حکومت کی مدت میں توسیع
نہیں کر سکتا. یہ دو الگ اگر فرض کریں کہ مہینہ 2 مہینے کے لیے الیکشن اکتوبر میں، ویسے بھی الیکشن کا وقت کی کوئی جون جولائی جو ہے کوئی اچھا وقت نہیں ہے، بےتحاشا گرمی ہے. ستمبر اکتوبر بڑے خوشگوار موسم کے مہینے ہوتے ہیں. لیکن یہ کسی وجہ سے اسمبلی ٹوٹی تھی ممتاز راٹھور صاحب کے وقت میں 90 میں، اس کی وجہ سے یہ ٹائم خراب ہو گیا، ورنہ یہ ٹائم ویسے موضوع نہیں ہے. لیکن جو اس کو چھیڑنے کا ٹائم کو چھیڑنے کا تعلق ہے، یہ بات سب ماہرین کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ اسمبلی کا کوئی ایکٹ گورنمنٹ کی مدت کو بڑھا سکتا، پھر عبوری حکومت کا انتظام کرنا پڑے گا. یعنی اگر 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے آپ حکومت ایکسٹینڈ کرتے ہیں، پھر آپ 5 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں. پھر تو اسمبلی وہاں لکھے گا جی کورونا کے حالات تو ہم کروائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 5 سال یہی اسمبلی یہی حکومت ہوگی. اس میں اتنا سمپل نہیں ہے. وہ این سی او سی نے جو خط لکھا ہے وہ انہوں نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. کیونکہ ابھی میں سن رہا تھا اسد عمر صاحب کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں جو ویکسینیشن ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر بات انہوں نے کہی. میں اس کو دہرا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آزاد حکومت کی اطلاع کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل زیرو سندھ کی گورنمنٹ اور آزاد کی گورنمنٹ اسد عمر کہہ رہے تھے. تو یہ صورت اپنی جگہ بڑی تشویشناک ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عمل تو نہیں ہو سکتا کسی سیاست کے شوق میں. لیکن یہ معاملہ آئینی ہے، بڑا پیچیدہ ہے، بڑا نازک، اور جو کچھ کیا جائے بھی یہ خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ جو بجٹ پاس ہونے کے بعد جو بعد میں رہنے والی حکومت ہے وہ نئے بجٹ کا ایک پیسہ دھیلا بھی خرچ نہ کر سکے. کیونکہ یہ تجویز آپ کو اگر یاد ہے، سب سے پہلے آپ نے راجہ عبداللہ خان صاحب نے میرے ساتھ ڈسکس کی تھی، اور اس کے بعد اس پر پھر فرد پیر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ نہیں الیکشن تو آگے ہو ہی نہیں سکتے. اس وقت حکومت آزاد کی خود یہ سوچ و بچار کر رہی تھی کہ کسی بہانے الیکشن آگے کیے جائیں، اور ان کو کسی باہر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ چونکہ بجٹ پاس ہو چکا ہوگا تو اگلے 12.5 مہینے کے بجٹ کو مہینہ 2 مہینے میں گلچرے اڑا کے تو وہ دائیں کر کے چلے جائیں. یہ ساری باتوں پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا آگے کرنے کا معاملہ پیچیدہ ہے. اسے اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور پریس کانفرنس کی نظر نہ کیا جائے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ اور حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ بیٹھے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ کل جماعتی کانفرنس بلا کر وہ آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی جماعت ہیں، سیاسی جماعت ہیں، مذہبی جماعت ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت ہے. اس معاملے میں تو میں یہ کہتا ہوں. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. ایک چیز بتائیں گے، یہاں پر پوری دنیا میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں، یہاں پہ بہت سی الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتیں جو ہیں جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، اور مختلف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ ان کو لالچ دے کے، ٹیمپریشن دے کے. مسلم کانفرنس کا انتہائی سنجیدہ اور بڑا ہی اس وقت ٹھوس قسم کا اور ایسا ہم ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہیں جس میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں ہے. تو آپ کی طرف سے کچھ سرپرائزز آنے والے دنوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جوڑ توڑ ہمیشہ لگا رہتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس شفافیت کا اظہار کرتے ہیں اور جس ٹرانسپیرنسی کا اظہار کرتے ہیں، جس دیانت اور امانت کا اظہار کرتے ہیں، جس منصفانہ نظام کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو اللہ معاف کرے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ ریاست مدینہ تو بہت سخت لفظ ہے، بہت مقدس ترین لفظ ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں. اس میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک آدمی رات کو کہاں بیٹھا ہے. نون لیگ کا دیکھیں نا، کوئی آدمی کانفرنس میں آیا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی نون لیگ کا رات کو جو ہے اس کو آپ پیپلز پارٹی میں لے جائیں، پیپلز پارٹی کے آدمی کو پی ٹی آئی میں لے جائیں، کسی مسلم کانفرنس کی توڑ تاڑ میں لگے رہے. ان ساری بات کو ایک تو جائزہ لینا چاہیے. ہمیں کوئی جلدی پریشانی نہیں ہے، ہم اتحاد کے ضرورت مند ضرور ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اتحاد کیا جائے. ہمیں پاکستان کی مرکزی حکومتوں نے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں نے مل کے ہمیں ماضی میں کمزور کیا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کریں. وہ پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جے کے پی بی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اتحاد کی بات آزاد کشمیر میں البتہ اتحاد بڑی احتیاط کا ساری سب کام ہے. یہ آپ کے پروگرام سے کئی باتیں کنوے کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسے کوئی وہ جو شاید اصول کہتے رہتے کوئی زبردست کر کے تو اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ووٹ جہاں ٹرانسفریبل ہے وہاں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جہاں ووٹ ٹرانسفریبل نہیں ہے وہاں اگر آپ اتحاد کر بھی لیں تو آپ کا ووٹ آپ کو پڑے گا، ورنہ آپ کے اور میرے دونوں کے مخالفوں کو پڑے گا. تو اس طرح اتحاد کی گنجائش موجود ہے، کافی امکانات موجود ہیں، اور اتحاد جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے. اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اتحاد بھی ہو سکتا ہے، انتخابات کے بعد جا کے بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہیں، ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی بہت جیسے آپ نے اللہ بھلا کرے آپ ٹھیک کہا کہ ہم کوئی افراتفری میں، بے صبری میں، ہنگامہ آرائی میں نہیں ہے.
हमारा वहां से चल रहा है। और सियासत और पॉलिटिक्स गेम ऑफ पेशेंस ये बात याद रखना चाहिए। ये यहाँ पे टिक साहब राजा हबीबुल्लाह खान फ्रॉम दिल्ली जंग एंड जियो न्यूज़ आपसे सवाल करेंगे। सरदार साहब, अगर तारीखी तौर पे देखें तो आज़ाद कश्मीर की स्वाद आज़म आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो लाखों शुहदा की जो है वो वारिस है, और इस वक्त जितनी भी आज़ाद कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उसमें सब जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जो वक्तन फ़वक्तन जाते रहे वहाँ पे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के वो तरबियत याफ्ता हैं। क्या ऐसा वक्त जब तहरीक आज़ादी कश्मीर इंतहाई नाजुक मरहले पे है तो ये क्या मुमकिन नहीं है कि वो ऐसे लोग जो जमात छोड़ के गए हैं वो तमाम लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वापस आ जाएँ? राजा हबीबुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मुख्तसर और जामे पस मंजर भी बयान कर दिया। गुजारिश ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बात की अहमियत भी है, और तहरीक आज़ादी इस वक्त ऐसे नाजुक वक्त पर है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रियासती जमात को मजबूत किया जाए, मकबूजा जम्मू और कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जाए और आज़ादी पसंद क़ुव्वतों को मजबूत किया जाए। तो ये जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि इसका 100% इम्कान मौजूद है कि अगर 100% लोग वापस नहीं भी आए तो मेरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी के 5 साल और नून लीग के 5 साल लोगों ने तजुर्बा करके देखा है कि किस कदर लोगों की इज्जत नफ्स का क्या हाल हुआ, ताबीर तरक्की का क्या हाल हुआ, आज़ाद नजरियाती तहरीक वारी और इंतशार कितना बड़ा। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, और मेरा यकीन है, मैं पुरुमीद हूँ ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जब असम्बली और हल्का और वजारत और हुकूमत से बालातर होकर सोचेंगे ठंडे दिल से, तो उन्हें यकीनन उस बात पर आमादा होंगे कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ दें। तो मैं पूरी तरह उम्मीद हूँ इस बात। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बहुत शुक्रिया रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में कीमती वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। राय साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। बड़ी अहम बातें सरदार अतीक अहमद खान साहब ने भी यहाँ पे की, क्या आप इस पे कमेंट करेंगे और कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम जी को? जुनैद अंसार साहब, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के चंद हालिया इक़दामात का जायज़ा, और इलेक्शन अपडेट्स भी थी बड़ी तफसील के साथ। एडहॉकिज़म पे भी बात हुई, बजट पे भी थोड़ी सी हमने गुफ्तगू की, NCOC के लेटर पे भी बात की, और साथ हमने एक प्रोफेशनल ओपिनियन लिया सरदार यासिर इलियास साहब का, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर के बड़ी जॉब इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू की उन्होंने। आज हमारे प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर PTI कश्मीर के सदर जनाब बैर सुल्तान महमूद चौधरी हमारे साथ थे, सरबराह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी मेंबर असम्बली जनाब हसन खालिद इब्राहिम साहब थे हमारे साथ। इसी तरह सरदार यासर इलियास साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के सदर हैं वो भी हमारे साथ थे, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह जनाब सरदार अतीक अहमद खान भी थे। सर साहब तमाम मौज़ूआत पे खुल पे बात हुई, और ये हम अपने सुनने वालों पे छोड़ते हैं कि वो इससे क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं। जी, आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह खान इस पॉजिटिव उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि हमारी जितनी भी गुफ्तगू होती है वो एक आम आदमी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके मसाइल हल करने के लिए होती है। हमारा पर्सनल ना तो कोई एजेंडा था, ना है, और ना ही कभी रहेगा। एक आम इंसान को फ़ायदा हो, एक आम गरीब आदमी जो कि अपने बच्चे को अपना पेट काट के, जैसे कि राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने कहा, वो अद्वियात जो है वो उस पे कंप्रोमाइज़ कर लेता है, वो अपने खाने पीने पे, अपनी कंफर्ट पे कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जो है वो पढ़ लिख जाए और कल किसी बेहतर मुकाम पे हो। उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। खुदारा जितने ओपिनियन मेकिंग लोग हैं, जितने ओपिनियन मेकिंग कॉरिडोर्स हैं, हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि एक दिन हम सब ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। इंसान के अच्छे आमाल और दुरुस्त आमाल जो हैं वही उसके लिए सदका जारिया होंगे। खुदारा थोड़ा ख्याल कीजिए। रही बात इलेक्शन की, कोरोना भी है, इलेक्शन भी है, जान अल्लाह ने दी है, इसकी हिफाजत करना ये भी इबादत है। ख्याल कीजिए। फ़िमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।